MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة وإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ علماء اکرام، معزز حاضرین، میرے بزرگوں، بھائیوں، جوانوں، عزیز بچوں، قابل احترام میری مائیں اور بہنیں، کئی دن کی سفر کی وجہ سے آواز میں اثر بھی ہے، گلے میں درد بھی ہے، لیکن چونکہ میں نے وعدہ کر دیا تھا، پھر حضرت الاستاذ حضرت علامہ مولانا الحاج قاری محمد علی صاحب قاسمی دامت برکاتہم، قاضی شریعت امارت شرعیہ اڑیسہ و محتمیم جامعہ سراج العلوم ستبٹیا کا حکم بھی تھا، اس لیے میں نے حاضری کو ضروری سمجھا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے، گرچہ بڑا لمبا مضمون ہے، اور ایک حدیث پیش کی ہے، اس میں چند باتیں، موٹی موٹی باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ سے دعا کیجیے، اللہ ہم جتنی بات سنے ہیں اور سنیں گے، اللہ مجھ کو بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، بزرگوں، میں نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس کے اندر اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت چلے جائیں گے اور جہنمیوں کو جہنم رسید کر دیا جائے گا تو اس وقت منظر کیا ہوگا؟ جنتی بھی دیکھے گا،
کہ جہنمی جہنم میں جھلس رہا ہے اور جہنمی بھی جنتیوں کے آرام و آشائش کو اپنی نگاہوں سے دیکھیں گے. اور یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے کہ جو جنتی ہوں گے وہ اپنے بستر پر اپنے چارپائی پر سہارا ٹیک لگائے ہوئے نظارہ کر رہے ہوں گے. قرآن کیا کہتا ہے؟ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان. قرآن کہتا ہے وہ ایسے بستر پر جو دبیز ریشم کے ہوں گے اس پر وہ سہارا لگائے ہوئے ہوں گے اور جنت کے باغ میوہ جات ان کے قریب، وہ چاہیں گے قریب ہو جائے گا. اور فرمایا متکئین علی غفرف خضر وعبقری حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبز نرم ریشم پر سبز ہوں گے، اس پر وہ سہارا لگائے ہوئے ہوں گے. جنتی آرام کے اندر آرام و آشائش میں ہوں گے. قرآن کہتا ہے ان المتقین مفازا حدائق واعنابا وكواعب اتغابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. قرآن کہتا ہے متقی لوگ، پرہیزگار لوگ، اللہ سے ڈرنے والے، گناہوں سے بچنے والے، نمازوں کا اہتمام کرنے والے، خوف خدا دل میں رکھنے والے، قرآن کہتا ہے ان کے لیے بڑی کامیابی ہے. اور ایسی کامیابی ہوگی اللہ ان کو باغ، ان کے لیے باغ کے اندر پھل، انگور اور طرح طرح کے میوہ جات ہوں گے. قرآن کیا کہتا ہے؟ فیہما فاکہۃ زوجان. میوے ملیں گے، ایسے میوے قسم قسم کے ہوں گے. فیہما فاکہۃ ونخل والرمان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ کہتے کھجور ہوں گے، انار، انگور، میوہ جات، نعمتیں. اللہ قرآن میں بار بار یاد دلاتے ہیں تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو، کن کن احسانات کو، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کہاں تک جھٹلاؤ گے. اللہ نے جو کچھ دیا تم کو، اللہ نے جو عطا کیا، اللہ نے جسم دیا، آنکھیں دی، زبان دیا، دل دیا، ہاتھ پیر دیے، سب کچھ اس خدا نے دے رکھا ہے. تو جنتی آرام آشائش کے اندر ہوگا. اور فرمایا وَكَوَاعِبَ أَتْغَابًا، ان کو ایک دم جوان لڑکیاں عطا کی جائیں گی جنت میں، حور عطا کیے جائیں گے، حور العین عطا کی جائیں گی. بعد روایت کے اندر آتا ہے جب جنتی کے لیے حور العین کے پردے کو ہٹا دیا جائے گا، دیکھ تیرے لیے، حدیث میں آتا ہے پورا روشن چمکدار ہو جائے گا. اس کے بعد وہ دیکھے گا، کہے گا، اللہ کہیں گے کیا اس کو تو حاصل لے گا؟ وہ راضی ہو جائے گا. کہا اللہ جلدی دے دیجئے اس کو. اللہ کہیں گے تیری بیوی کا اسے رکھیے پیچھے.
پھر اللہ رب ذوالجلال ایک پردہ ہٹائیں گے، بیوی کو دیکھے گا جو بہت نیک اگر ہوگی، حسین و جمیل، بڑی خوبصورت ہوگی، تو اب کہے گا اسے بھی لوں گا۔ اللہ کہتے ہیں ہر نعمت دوں گا۔ کیا دوں گا؟ اللہ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ اللہ کہتے ہیں جب تم نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، رب یعنی پروردگار ہے، پالنہار ہے، یعنی بندے کو جو ضرورت ہو اس ضرورت کو پوری کرنے والی ذات ہے رب۔ ربنا اللہ ثم استقاموا، اس پر قائم رہا، جم کے رہا، یعنی اس کا ایمان مضبوط ہے، وہ کسی چیز سے بہکتا نہیں ہے، ایمان اس کا کامل اکمل مکمل ہے، استقامت ہے اس کے اندر۔ اور کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، اللہ کہتے ہیں فرشتوں کا نزول ہوگا اس کی مدد کے لیے، اس لیے کہ اللہ کو ایک مانتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جب وہ آئے گا، اس کو موت آئے گی یا میرے پاس آئے گا، کیا ہوگا؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اس کو کوئی غم، کوئی خوف نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آیا ہے، وہ اللہ اس کے نبی کی بات پر چل کر آیا ہے۔ اور کیا ہوگا؟ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اللہ کہتے ہیں ہم اس کو ایسے خوشخبری دیں گے جنت کی جس کا ہم نے وعدہ کر رکھا تھا، ہم نے وعدہ کیا تھا۔ اور کیا ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ اللہ اس کو دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی اپنا دوست بنائیں گے، اور اللہ کہیں گے اب کیا کر، جنت میں اب من چاہی زندگی گزارے گا، وہ رب چاہی زندگی دنیا میں گزارا، جنت میں من چاہی زندگی گزارے گا، جہاں چاہے جائے، جہاں چاہے رہے، جو چاہے کھائے پیے، ساری سہولتیں اس کے لیے ہوں گی، ساری نعمتیں ہوں گی، اللہ اس کو عطا کریں گے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ حور دوں گا، وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، وہ حور کیسی ہوں گی؟ حدیث میں آتا ہے اگر ایک حور دنیا میں نگاہ ڈال دے پوری دنیا روشن ہو جائے گی، اتنی خوبصورت، کتنی خوبصورت ہے۔ قرآن کہتا ہے كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، گویا کہ وہ یاقوت اور مرجان اس کے سے بھی زیادہ حسین، خوبصورت۔ کیا ہوگا؟ حور مقصورات فی الخیام، وہ حور خیمے کے اندر ہوں گی۔ اور کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، کہتے ہیں اس کے اندر
کسی انسان نے کسی جنات نے تصرف نہیں کیا ہوگا، چھوا تک نہیں ہوگا۔ ان کو دیکھنا تو درکنار، ان کو چھوا تک نہیں ہوگا، چھونا تو کیا دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ نے اس نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، اللہ اس نیک بندے کو اپنا مہمان بناتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ اللہ کہتے ہیں اگر نیک عمل کرتا ہے ایمان کے بعد، اللہ اس کو اپنا مہمان بناتے ہیں۔ اللہ مہمان بناتے ہیں، اللہ کا مہمان بنتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر وہ اس بات کا ڈر تھا، خوف تھا کہ کل اللہ کے پاس مجھے حساب دینا ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ کہتے ہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، اس کو اس بات کا ڈر کل خدا کے سامنے جاؤں گا تو کیا جواب دوں گا۔ قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ قرآن کہتا ہے اللہ کے سامنے جو کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، اللہ نفسانی خواہشات سے بچتا ہے، اللہ اس کو جنت عطا کریں گے، نعمت دیں گے، باغ عطا کریں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں۔